بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھا تھا بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد ہم آج اس کا مشق شروع کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہم الفاظ معنی، آپ بک کے پیج نمبر 15 پہ آ جائیں۔ کون سے پیج نمبر 15۔ پیج نمبر 15 پہ سب سے پہلے یہاں پہ ہیں الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلے ہے تربیت۔ تربیت کے معنی ہیں تعلیم، سیکھنا، سکھانا۔ تربیت کے معنی ہیں تعلیم، سکھانا۔ سوانح حیات، سوانح حیات کے معنی ہیں حالات زندگی، حالات زندگی۔ چاق و چوبند، چاق و چوبند، چاق و چوبند کے معنی ہیں چست و توانا، چست و توانا۔ ناگہانی آفت، ناگہانی آفت کے معنی ہیں اچانک آنے والی مشکل۔ کیا؟ اچانک آنے والی مشکل۔ ابتدائی طبی امداد، ابتدائی طبی امداد، اس کے معنی ہیں زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔ ابتدائی طبی امداد کے کیا معنی ہیں؟ زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد۔ ہنر، ہنر کے معنی ہیں خوبی، اچائی۔ ہنر کے معنی ہیں خوبی یا اچائی، ٹھیک ہے بچوں؟ اب کوشچن نمبر 2، معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ بچوں یہ آپ لوگوں کو نوٹس میں بھی مل گئے ہیں، لیکن اس میں سے تھوڑی سی یہ مسٹیک ہو گئی ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو جو صحیح لفظ ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم بک کے ذریعے آپ لوگوں کو اس صحیح الفاظ کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابو جب کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام اسکاؤٹ تحریک تھا۔ یہ جو 3 نمبر ہے میں نے پنسل سے اس کا دائرہ بھر دیا ہے اور یہ ٹیک بھی لگایا ہوا ہے۔ تو نمبر 1 کا جو جواب ہے کہ نمبر 1، ابو جو کتاب الماری سے تلاش کر کے لائے اس کا نام اسکاؤٹ تحریک تھا۔ یہ نمبر 1 کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، شاہین اسکاؤٹس کے لیے عمر کی حد، یہ 1 نمبر 6 سے 11 سال ہے، 6 سے 11 سال ہے۔ یہ 1 نمبر جو میں نے فل کیا ہوا ہے، 2 نمبر میں یہ آتا ہے۔ نمبر 3، لارڈ بیڈن پاؤل کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ برطانیہ سے۔ نمبر 4، لارڈ بیڈن پاؤل نے ایک کتاب، کیا لکھی؟ کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ لارڈ بیڈن پاؤل نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام موجود تھا۔ نمبر 5، علی نے، یہاں پہ اسکاؤٹ تحریک آتا ہے، علی نے اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بننے کا پکا ارادہ کر لیا۔ 5 نمبر میں کون سا آتا ہے؟ اسکاؤٹ تحریک، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ لوگوں نے فل کر لیے ہیں۔ اب پیج نمبر 16 پہ مشکل سوالات تو ہم آپ کو وہ نوٹس میں بھی دے چکے ہیں، لیکن میں بورڈ میں بھی لکھ کے آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بک میں جو کرنے کا کام ہے وہ پہلے کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہے سرگرمی، پیج نمبر 16 پہ سرگرمی۔ اچھا بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ڈائری بنائیے، کسی پرانی کاپی یا ڈائری کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پہلے اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے صفحے پر ایمرجنسی نمبرز لکھیے۔ ایمرجنسی نمبرز مطلب فائر بریگیڈ کا نمبر، پولیس، ایمبولینس، اسپتال، قریبی رشتہ دار وغیرہ کا نمبر آپ لوگوں نے لکھنے ہیں پہلے صفحے پر۔ پہلے صفحے پر ایمرجنسی نمبرز لکھیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ
مدد طلب کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ نمبر کسی کارڈ پر لکھ کر کسی نمایاں جگہ پر بھی لگا دیجئے. اچھا، آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے کہ جو پہلے صفحے پر آپ ایمرجنسی نمبر لکھ لیتے ہیں وہ کسی کارڈ پر بھی لکھ لیجئے اور کسی خاص اپنی جو جگہ آپ کو سب سے سامنے نظر آ رہی ہو اس پہ لگا دیجئے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. روزانہ کی جانے والی نیکیوں کو دن کے آخر میں لکھ لیجئے. اچھا، اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک یا جو ڈائری آپ نے بنائی ہوتی ہے آپ روزانہ کے بنیاد پر اس میں ڈیلی آپ جو نیکی کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں وہ آپ شام کو لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ان نیکیوں کو کرنا یاد رکھیں. دیکھیں، آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی جانے والی نیکیوں کو دن کے آخر میں لکھ لیجئے تاکہ آپ ان نیکیوں کو کرنا یاد رکھیں اور اپنا معمول بنائیں. مطلب ڈیلی روٹین میں آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ وہ نیکیاں کرتے رہیں. اس کے علاوہ ان نیکیوں کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیکی آپ کرتے ہیں آپ اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ وہ نیکی کر پائے. ٹھیک ہے. نمبر 3، کوئی نیا کام جو آپ نے سیکھا ہو یا سیکھنے کا ارادہ ہو لکھیے. مطلب اس کاپی میں آپ یہ بھی لکھیں کہ جو کوئی نیا کام آپ نے سیکھا ہو وہ لکھیں کہ آج میں نے یہ کام سیکھا ہے، یا آپ کا سیکھنے کا ارادہ ہو تو وہ آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 3، ابتدائی طبی امداد کا کوئی طریقہ جو آپ نے سیکھا ہو لکھیے. مطلب آپ نے کسی زخم کو کی مرہم پٹی کرنا سیکھی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی بیمار کو دوائی دینا ابتدائی طور پر اس کو مدد دینا وہ سیکھا ہو تو آپ وہ اپنی نوٹ بک میں لکھیے. اس سلسلے میں آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں. کس چیز سے؟ انٹرنیٹ سے بھی آپ لوگ مدد لے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اس میں سے آپ نے ایمرجنسی نمبرز، تو ایمرجنسی نمبر آپ لوگوں نے ادھر لکھنے ہیں. فائر بریگیڈ کا نمبر آپ نے اس کے سامنے والی لکیر میں فائر بریگیڈ کا نمبر لکھنا ہے. پھر نیچے ہے پولیس، تو یہاں پہ آپ نے متعلقہ اپنا جو آپ کا نزدیکی تھانہ ہے یا پولیس اسٹیشن ہے اس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے. ایمبولینس، آپ نے اپنے علاقے کے ایمبولینس کا نمبر لکھنا ہے. جس طرح آج کل وہ 1122 ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا، تو ایمبولینس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے. اسپتال، آپ کے نزدیک جو اسپتال ہے تو اس کا نمبر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. قریبی رشتہ دار، آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، چچا زاد بھائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا چچا بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اس کا نمبر آپ یہاں پہ لکھ لیں. اچھا، نمبر 2 یہاں پہ آج کی نیکیاں، مطلب آج آپ نے جو نیکی کی ہے آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنا ہے اور نیچے آپ نے جو نیکی کی ہے وہ لکھنا ہے. یہاں پہ تاریخ، جس دن کا آپ شام کو لکھ رہے ہیں اس دن کا تاریخ یہاں پہ لکھیں اور نیچے آپ اپنی جو دن میں آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ ان دو لائنوں میں لکھ لیں. اس طرح یہاں پہ بھی اگلے روز کے لیے یہاں پہ بھی آپ نے تاریخ لکھنا ہے. دوسرے دن جب آپ جو کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا تاریخ لکھنا ہے اور یہاں پہ وہ نیکیاں لکھنی ہیں. نمبر 3، آج میں نے سیکھا، تو یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنا ہے اور اس دن آپ نے جو سیکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. جس طرح یہاں پہ آپ تاریخ ڈال دیں اور یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ آج میں نے سوئی دھاگے سے اپنی قمیض کا ٹوٹا بٹن خود ٹانک لیا، یا یہ کام اس نے آج سیکھا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ تاریخ لکھنا ہے اور اس طرح جو آپ نے کام سیکھا ہے وہ لکھنا ہے. جس طرح اس نے لکھا ہے بک میں کہ آج میں نے سوئی دھاگے سے اپنی قمیض کا ٹوٹا بٹن خود ٹانک لیا، تو نیچے یہاں پہ آپ کو تاریخ اور 2 لائنیں دی گئی ہیں. تو یہاں پہ آپ جو کام سیکھتے ہیں تو وہ اس دن کا تاریخ آپ لکھ لیں شام کو جب آپ لکھیں گے، اور یہاں پہ اس دن جو آپ نے کوئی کام سیکھا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ یہ نمبرز لکھ لیں بک میں، یہ نیکیاں جو آپ نے کی ہیں 2 دن یا 1 دن یا جتنے بھی آپ نے کی ہیں وہ اس میں لکھیں،
اور یہاں پہ تاریخ لکھیں اور آپ نے جو آج کام سیکھا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے اور ساتھ میں یہ بھی فل کرنا ہے. اور ہوم ورک کے طور پر یہ الفاظ معنی جو ہیں آپ نے نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں. کون سی کاپی میں؟ نیٹ کاپی میں آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی خوش خط لکھنے ہیں. اوپر آپ لوگوں نے اس کو عنوان دینا ہے سبق کا، بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ. یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ نے عنوان دینا ہے. اوپر لکھنا ہے کہ مشق بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ. تو یہ عنوان آپ نے مشق کو دینا ہے اور مشق کے نیچے آپ لوگوں نے نیچے الفاظ معنی شروع کرنے ہیں اور اس کے بعد سوالات جوابات ہیں جو میں آپ کو نوٹس کے تھرو بھی مل چکے ہیں اور میں بھی بورڈ پہ لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ اس سے لکھیں یا نوٹ سے لکھیں تو آپ اس کے بعد ان الفاظ معنی کے بعد وہ سوالات جوابات اپنی نیٹ کاپی میں لکھیں. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.